نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آیت ہے 167 سورہ آل عمران، مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ آیت اصل میں منافقین مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جنگ احد میں منافقین کی ایک رائے تھی، اور اس رائے کا مقصد رائے حق سے انحراف تھا، جہاد سے انحراف تھا، کیل کال تھا۔ ان کی رائے میں کوئی استقلال نہیں تھا، صرف مسلمانوں کو پھسلا رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ جنگ ٹل جائے یا مسلمان جنگ سے ٹل جائیں تاکہ ہماری جان بچ جائے۔ اس حید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن جس وقت عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس آیا تو میں منافقین کے پیچھے میں نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ آؤ نا ہم لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، تم ڈرو اللہ سے، اللہ کا خوف اختیار کرو، تم میدان جہاد سے بھاگتے ہو، آؤ ہم اللہ کے رسول کی نصرت کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہم نکلیں۔ تم اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر واپس کیوں جا رہے ہو مدینہ المنورہ میں؟ آؤ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کا موجب بنے۔ تو عبداللہ بن ابی نے یہی بات کہی حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ سے، جنگ نہیں ہوگی، جنگ ٹل جائے گی۔ اگر ہم دیکھتے جنگ ہوگی، کہیں دھپ کی جنگ ہوگی تو ہم ضرور ساتھ نکلتے، ہم ضرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے، جنگ ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام اس لیے کیا، یعنی جو احد کا واقعہ پیش آیا، فرمایا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا، اللہ فرماتا ہے کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَفَقُوا، منافق لوگوں کا علم ہو جائے۔ منافق لوگوں کو ظاہر کر دیا اللہ نے جنگ احد کے دن۔ فرمایا کہ یہ کارروائی جو جنگ احد کے دن ہوئی، یہ اس لیے واقعہ رونما ہوا تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے ہمارے ساتھ کون ہے، کون ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے ظاہر کر دیا ہے منافقین کو، فرمایا کہ تاکہ اللہ منافقین کو ظاہر کر دے۔ اور فرمایا جب ان سے کہا گیا کہ آؤ قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں قتال کرو، ان کو رغبت دی گئی کہ آؤ غلبہ دین کے لیے ہم اللہ کے رسول کا ساتھ دیں تاکہ اللہ کے رسول، اللہ کا دین دنیا میں غالب آئے۔ فرمایا کہ اگر تم نہیں لڑ سکتے ہو، تمہارے اندر شکت نہیں ہے لڑنے کی، اب کم از کم دفاع کا موجب بھی بنو گے۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھا کہ عبداللہ بن مکتوم جن کے تبوک کے دن انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، حضرت سے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قادسیہ کے دن دیکھا، انس بن مالک کہتے ہیں رأیت یوم القادسیہ سے عبداللہ بن ام مکتوم، فرمایا العامہ، فرمایا کہ میں نے جنگ قادسیہ کے دن دیکھا عبداللہ بن ام مکتوم کو نابینا تھا، فرمایا اس نے زرہ پہنی اور زرہ کو کھینچے ہوئے وہ چلے جا رہا ہے۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے کہا عبداللہ تم معذور ہو، تمہارے اوپر تو جہاد فرض نہیں ہے، تم کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں مسلمانوں کی افرادی قوت میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ دیکھنے میں محسوس ہو، معلوم ہو کہ اللہ کے دین کے لیے تو نابینے لوگ بھی جہاد کے لیے نکل آئے ہیں، کفار کو اس سے عبرت ہوگی، کفار کو اس سے نصیحت ہوگی۔ فرمایا میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کا سبب بننے کے لیے جہاد کے لیے نکلا۔ تو جہاد میں ایک آدمی کئی آدمیوں کی ضرورت پڑتی ہے،
کوئی آدمی کھانا پکا رہا ہے، کوئی کپڑے دھو رہا ہے، کوئی سواریوں کو تیار کر رہا ہے، کوئی اسلحہ تیار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ جہاد میں ایک بندہ نہیں، کئی بندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فرمایا آؤ، عبداللہ بن ابی سے کہا کہ آؤ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کریں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہمیں علم ہوتا لڑائی ہوگی ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، تمہارے پیچھے پیچھے ہم چلتے۔ لڑائی ہوتی نظر نہیں آتی، یا ایک اس کا مفہوم یہ کہ اگر ہمیں لڑنا آتا، ہم جہاد کرنے کے قابل ہوتے، جہاد کی ٹیکنیک جانتے، لاتبعناکم، ہم تمہارے ساتھ ضرور جاتے، لیکن ہمیں جہاد کرنا نہیں آتا، ہم اسلحہ نہیں چلا سکتے۔ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، ان کی زبانیں کتنی میٹھی ہیں، ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، یہاں پر فدا ہوتے ہیں، نثار ہوتے ہیں، یہاں پر اسلام کا نام لیتے ہیں، اسلام کے نعرے لگاتے ہیں، بظاہر ایسے ایسے ان کے دعوے ہیں کہ مسلمانوں سے بڑھ کر اپنے آپ کو آپ کا اور مسلمانوں کا وفادار سمجھتے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہیں بظاہر ان کے، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ آج جب کسی مسلمان سے پوچھا جائے، کسی کے عمل میں شک کیا جائے، وہ بڑا عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ، ہم جی مسلمان ہیں، ہمیں بھی اتنی محبت ہے اسلام سے جتنی تم لوگوں کو اسلام سے محبت ہے۔ اپنے آپ کو اسلام کے زیادہ لمبردار سمجھتے ہیں لوگ، جیسے بعض لوگ خوارج ہوتے ہیں، یعنی وہ مسلمانوں کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں سے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کا زیادہ خیر خواہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھاتے ہیں کہ جی اسلام چل نہیں سکتا، سمجھداری سے چلیں، یہ کریں وہ کریں، مسلمانوں کو زندہ رہنے کے گر بتاتے ہیں، کہتے ہیں ایسے جیا جاتا ہے، ایسے سیاست کی جاتی ہے، حالانکہ وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ فرار ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو اسلام کا زیادہ ہمدرد، زیادہ خیر خواہ ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح خوارج سے، خوارج نہ مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے تھے، نہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے تھے، وہ سمجھتے ہم ہی مسلمان ہیں، ہم ہی آپ سے اچھا دین کو سمجھتے ہیں، ہم دین کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح آج کا لبرل اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان سمجھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمانوں سے لبرل خونی، اپنے آپ کو مسلمانوں سے زیادہ اچھا سمجھتا ہے۔ بعض تو ایسے بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، جس وقت وہ جاتے ہیں امریکیوں کے دربار میں پیش ہوتے ہیں یا سیکولر لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو اسلام میں کیڑے نکالتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم ایسے نہیں ہیں، ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں، بس ہم تو تمہارے جیسے ہیں، ہم تمہارے جیسی ترقی چاہتے ہیں، ہم تمہارے جیسے دنیا سے تعلقات چاہتے ہیں۔ ارے اسلام سے بڑھ کر کون ترقی پسند ہو سکتا ہے؟ اسلام سے زیادہ کون تعلقات اچھے رکھ سکتا ہے؟ اسلام سے زیادہ انسانیت کا کون خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اگر لباس کے مختصر پہننے میں ترقی ہو تو زانی لوگ، بدماش اور لوگ وہ بہت ترقی کر جائیں، اتنی ترقی کر جائیں کہ حساب نہیں ہے۔ اگر فیشن کرنے میں، ایڈوانس بننے میں زیادہ ترقی تو کر کے دیکھ رہا 6 مہینے۔ اب ہمارے اس دنیا میں ترقی پسند نہیں زیادہ، مولویوں تو کہیں بھی حکومت نہیں ہے، آ جا کے ایران میں ہے یا افغانستان میں ہے، اچھا باقی کہیں بھی کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، نام کی اسلامی حکومت ہے، اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اچھا یہ جو غیر اسلامی حکومتیں ہیں یہ کتنی ایڈوانس ہیں، کتنی ترقی کر لی ہے، کیا کچھ انہوں نے بنا لیا ہے۔ ہمارے پاکستان میں کل تک ترقی پسند لوگ رہے، کل تک۔ یہ تو خان صاحب تو نام بھی لیتے ہیں نا، اسلامی ریاست مدینہ بننی چاہیے، یہ کرنی چاہیے، وہ کرنی چاہیے۔ اچھا باقی تو اس سے پہلے ترقی پسند ہی رہے ہیں نا، اپنے آپ کو یہود و نصارہ کے دوست، بہترین، اپنے آپ کو ان کا وفادار ثابت کرنے والے ترقی پسند بھی آج تک رہے۔ کیا ترقی کیا انہوں نے؟ وہ ملک کو لوٹ کر پھسوٹ کر ملک کو ایک دھیلے کا نہیں چھوڑا، بیکار کر کے چلے گئے۔
تو بات کرنے سے ترقی پسند نہیں ہوتا. ملک کی معیشت اسی صورت میں ترقی کرے گی جب اس کو مثبت صورت میں اس معیشت کو، اقتصادیات کو استوار کیا جائے، ڈھالا جائے اصول و قوانین کے مطابق. یہ نہیں چند افراد مل کر ملکی وسائل پر، معاشی وسائل پر، زرعی انکم پر قبضہ کریں تو ملک ترقی کرے. ملک ایسی ترقی کر سکتا؟ ملک ایسی ترقی نہیں کر سکتا. لوٹ سور سے ملک ترقی نہیں کر سکتا، بدماشی سے ملک ترقی نہیں کر سکتا، فحاشی سے ملک ترقی نہیں کر سکتا. ملک ترقی کر سکتا ہے شرافت کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر ملک ترقی کر. ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے. یہ پاکستان کس لیے بنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا ہے. ہم نے صرف زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ لا الہ الا اللہ والی کوئی بات، نہ ہی ہم نے اللہ کو مانا، نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا. صرف زبان سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ. اللہ کہتے ہیں کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ تم کو آزمایا نہیں جائے گا. مسلمانوں کو آزمایا جاتا ہے، مسلمانوں کی آزمائش ہوتی ہے. آپ دیکھیں مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی کس قدر آزمائش ہے. امریکہ دشمن، برطانیہ دشمن، جتنے ترقی یافتہ ملک سارے کے سارے مسلمانوں کے دشمن ہیں. پہلے اتنے دشمن نہیں تھے جتنے اب غیر مسلم لوگ پاکستان کے دشمن ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ترقی کرے، وہ نہیں چاہتے پاکستان میں شرافت ہو، پاکستان میں تعلیم ہو، پاکستان میں تربیت ہو. وہ لوگ نہیں چاہتے. فرمایا کہ یہ منافقین لوگ ایسی بات کرتے ہیں. اگر سسٹم ہے تو آپ کے نظام ہے تو وہ آپ کے پاس ہے. فرمایا کہ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، ایسی باتیں کرتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ کہ ان کے دلوں میں وہ بات نہیں ہوتی. یعنی اسلام کی بظاہر وہ حمایت کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ مرنے مرنے کے تیار رہتے ہیں، لیکن ان کے دل سے وہ زبان، ان سے دل سے وہ بات نہیں نکلتی جو زبان سے وہ بات کہتے ہیں. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں نفاق ہے، وہ خود غرض ہیں، وہ مافیا ہیں، وہ قوموں کو لوٹنے والے ہیں، شرافتوں کو تار تار کرنے والے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم مسلمانوں کو رسوا کر دیں گے، ذلیل کر دیں گے. وہ منافقین کی یہ بات. منافقین چاہتے ہیں کہ تم بھی ڈھیلے پڑ جاؤ، تم بھی اپنے لیے اپنے ذہن میں اس دنیا میں اپنے قانون میں مداحنت اختیار کرو. وہ چاہتے ہیں تم ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹو. فرمایا کہ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، بما یکتمون، واللہ عالم بما یکتمون. فرمایا اللہ جانتا وہ چھپاتے ہیں منافقین اپنے دلوں میں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں ہے اسلام کے خلاف کیا کیا یہ بغض رکھتے ہیں، معاشرے کے خلاف یہ کیا کیا بغض رکھتے ہیں، معاشرے میں کس قدر یہ فحاشی پھیلاتے ہیں، معاشرے میں کس قدر دہشت گردی پھیلاتے ہیں، معاشرے میں کس قدر غریبوں کو تنگ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ جانتا ہے ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بہت عناد ہے، بہت عناد ہے. فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا اور ان کو خبر دے گا جو یہ اعمال کرتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.